آئیے خطاب کے سخن دے رہا ہوں اپنی مسجد کے امام خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری حسن اور رضا نوری صاحب آپ تشریف لائیں گے، خطاب فرما کر ہمارے دل کو مدینہ بنائیں گے۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، خوش بیٹھے ہو تو بول میرے دین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے 1500 سالہ جشن کی گواہی دے، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، داتا کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ جناب حضرت علامہ مولانا قاری حسن اور رضا نوری صاحب۔ اول ما خلق اللہ نوری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز و محتشم تمام عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آپ سبھی حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی روایات کے مطابق اس سال بھی لجپال کریمہ کا علیہ السلام کا جشن میلاد بڑے جوش و خروش سے اور منا رہے ہیں، اور جب تک زندگی ہے انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ اور اس خصوصی کاوش کے جو سب ذمہ داران ہیں، کمیٹی والے، یہ صحرا ان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے ان تک محنت کی اس دن کے لیے، کوشش کر کے ساری بستی والوں کے لیے ذریعہ نجات بھی یہ بن جاتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی سرکار کا میلاد بنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری منتظمہ جو اہتمام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھاگ دوڑ کو قبول فرما کے ساری بستی کے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ تو ہمیں آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بس 2-4 منٹ ان کے آنے تک بس بات کریں گے تو ہماری بات ختم ہوگی۔ تو مل کے سب نے پڑھنا ہے، مشہور زمانہ کلام ہے، یہ سمجھ لیں کہ تمہید ختم ہے، بس یہ تقریر ہی تقریر ہے بغیر کسی بات کے۔ فضل رب الاولا اور کیا، ہاں فضل رب الاولا اور کیا، بھائی مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ۔ اگر کوئی ہمیں پوچھے ساہو والی والو بتاؤ، اگر کوئی رو صاحب سے پوچھتا ہے عبدالر رو سبرا صاحب آپ بتائیں، اگر کوئی حاجی ارشد صاحب سے پوچھتا ہے، اگر کوئی جناب محترم قاری منیر صاحب سے پوچھتا ہے، فوجی صاحب سے پوچھتا ہے، کسی نمازی سے پوچھتا ہے، کسی بڑے سیٹ صاحب سے پوچھتا ہے، کسی غریب سے پوچھتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح ساہو والی میں بات کیا ہے؟ بڑے جناب نعت خان کو بلایا گیا ہے، بڑے علماء کو بلا رہے ہو، بڑے لنگر پکا رہے ہو، بڑی دیگیں چڑھا رہے ہو، بڑے جشن منا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ ساری ساہو والی والے عبدالر رو سبرا سے لے کر محترم حاجی ارشد صاحب سے لے کر عبدالباسل صاحب سے لے کر آخری بندے تک آواز ایک ہی ہوگی، جشن اس بات کا ہے، خرچے اس بات سے کرتے ہیں، روپیہ پیسہ
جمع پونجی کرتے ہیں سرکار کے نام پہ لگاتے ہیں وجہ صرف ایک ہی ہے دل مچلتا ہے من بھی مچلتا ہے اس بات پہ خوشی ہوتی ہے خوشی کس بات کی ہے کہ مل گئے ہاں مل گئے مصطفیٰ اور کیا یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا ارے یہ وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا احسان نہیں جتایا ہے نوح کو بھیجا دوبارہ عالم کو تخلیق فرمایا حضرت نوح ثانی آدم کہلاتے ہیں مگر احسان نہیں جتلایا ابراہیم جد الانبیاء ہیں 40,000 نبی 40,000 نبی حضرت ابراہیم کی جد سے پیدا فرمایا ابراہیم کا احسان نہیں جتایا اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلائی مگر احسان نہ جتایا یحییٰ کو آرے کے نیچے دیا ہے مگر احسان نہیں جتایا ہے یوسف کو کنویں میں ڈال کے جناب مصر کا تاج پہنایا ہے احسان نہیں جتایا ہے 40 سال کے بعد یعقوب اور یوسف کو ملایا ہے احسان نہیں جتایا ہے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا ہے منہم من کلم اللہ موسیٰ سے کلام کی ہے احسان نہیں جتایا ہے عیسیٰ اللہ کی باری آئی ایک پھونک مارتے ہیں 50,000 آدمی کو شفا بیک وقت ملتی ہے کوئی احسان نہیں ہے کسی کی کوئی بات نہیں ہے مگر جب باری آئی میرے نبی کی میرے کریمہ علیہ السلام کی باری آئی جب عطا فرمایا اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا باری آئی جب ہمارے کریم کی اللہ نے کہا میں نے احسان فرمایا ہے کسی نبی کو احسان کا نام نہیں جتایا ہے باری آ گئی اپنے محبوب کی ہمارے نبی کی احسان فرما دیا اللہ نے احسان فرمایا مومنوں احسان کن پر ہے مومنوں پر جس پہ احسان ہوتا ہے خوشی بھی وہی کرتا ہے جو احسان کو مانتا ہے اس کی گردن خم رہتی ہے جب اس کا محسن آتا ہے جو محسن کہتا ہے کرنے والا وہی کرتا ہے میرے کریمہ علیہ السلام صرف اس امت کے محسن نہیں ہے نانا ساری خدائی کو دیکھو قرآن مجید ہے نواں پارہ ہے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ بِبَنِي آدم ساری کائنات آدم کی جتنی بھی ذریت تھی ساری کو اللہ نے عالم ارواح میں بنایا بنا کے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں میں تمہارا رب ساری زبانیں کہوں گا ہر کوئی چپ سارے نبی موجود مگر زبانیں خاموش کوئی بولا نہیں ہے صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں مظہر جانے آپ فرماتے ہیں ساری خدائی اکٹھی ہے ساری روحیں اکٹھی ہیں کسی میں بولنے کی طاقت نہیں ہے رب پوچھ رہا ہے الستو بربکم بولو تو صحیح میں تمہارا رب نہیں فرمایا اس عالم ارواح میں بھی سب سے پہلے پوری عالم ارواح میں آدم کی جتنی بھی انسانیت ہے اول سے لے کر آخر تک فرمایا اگر سب کی رہنمائی کی ہے سارے دیکھ رہے ہیں کون ہے ایسا لاڈلا
سب کو پتہ چلے بولنا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں الستو بربکم کے دن اگر اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے وہ بھی محمد کا صدقہ. رب نے جب پوچھا الستو بربکم سب سے پہلے میرے کریم آقا کی زبان نے کہا قالوا بلا شہدنا. فرمایا اس عالم ارواح میں بھی سب سے پہلے کریم آقا کی زبان نے گواہی دی کہ ہاں مولا تو ہمارا رب. تو ہمارا رب کو کوئی جانتا نہیں تھا, کوئی پہچانتا نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے میٹھے میٹھے بول بولے. جب یہ کہا کہ قالوا بلا, فرمایا کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا رب. جب یہ ساری بات ہوئی تفسیر مظہری میں موجود ہے کہ پھر کیا ہوا. جتنی بھی رسولوں کی ارواحیں تھیں, جتنی بھی انبیاء کی ارواحیں تھیں, سب نے اللہ کے رب ہونے کی جب گواہی دی, گواہی دینے کے بعد ان کے امتیوں نے گواہی دی. مگر قربان جائیں صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ ساری امتوں سے بڑھ کر اگر رب کے شاہد ہونے کی گواہی دی ہے تو وہ کسی اور امت نے نہیں, اس امت کو امت محمدی کہتے ہیں. یہ رب نے اپنی بھی شان بتائی, اپنے محبوب کی بھی, اور اپنے محبوب کی امت کی بھی اللہ نے شان کو بیان. جس طرح میرے محبوب کا ثانی نہیں, اس کی امت کی بھی کوئی امت ثانی. میرے محبوب کا بھی تذکرہ بلند ہے, اس کی امت کا بھی تذکرہ. میرے محبوب کی بھی شان بلند ہے, اس کے امت کی بھی شان بلند ہے. تو امت کی شان صرف اس وجہ سے بلند ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے, ہمیں صرف سرکار کا سہارا ہے. ہمارے پاس کیا ہے سرکار, ہمارے پاس کیا ہے, بلکہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ صدا و صدا روے تیرا یہ لفظ جو یا رسول اللہ ہے نا, یہ سنیوں کی جان ہے. صدا و صدا روے تیرا رایا, جتھے ہوں مل کے جتھے ہوں غریباں دا گزارا, لا صدا و صدا روے تیرا دوارا. اور کسے نومان دولت دے, کسے نو ہے مان عبادت دے, گناہگارانو صرف تیرا سنیانو, سنی بولے گا, سنیانو صرف تیرا سہارا. ہاں سنیانو صرف تیرا
کریم آقا علیہ السلام اس کائنات میں آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، تفسیر مظہری پڑھیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کا احسان نہیں جتایا، کسی امت پہ نہیں جتایا۔ بڑے بڑے اولو العزم آئے، حضرت ابراہیم جیسی شخصیت کے 40,000 نبی سے پیدا مگر ابراہیم کو احسان نہیں فرمایا۔ جب احسان کی باری آئی تو تیرے میرے نبی کو منتخب فرمایا، محبوب تو ہے جس کا احسان بتا سکتا ہوں۔ کیوں کہ فرمایا اس دن بھی تو نے ہی زبان کھولی تھی، میری تو پہچان تو نے کروائی تھی، قیامت کا دن آئے گا ساری زبانیں گنگ ہوں گی، مقام محمود پہ تجھے بٹھاؤں گا، حق شفاعت تب سے پہلے محبوب قیامت کے دن بھی تجھے عطا اور مقام محمود ہے کیا؟ ہوا مقام محمود مقام الشفاعہ، آپ فرماتے ہیں مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے۔ سرکار مقام محمود پہ بیٹھیں گے نا تو سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت کے ساتھ 2 کرسیاں لگیں گی۔ کتنی لگیں گی؟ 2 کرسیاں لگیں گی۔ فرمایا ایک کے اوپر جو اس کی شیان شان ہے اپنی شان کے مطابق وہ لے ہوگی، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ اور بھئی بڑا عجیب تماشا ہے، قرآن کہتا ہے 50 الف کہ دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا۔ میرے پاس موجود ہے، آپ فرماتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجب بات کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں بات عجب ہے کہ وہ کہتے ہیں حساب کا دن ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ وہ حساب کا دن۔ آپ فرماتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، حساب تو وہ کرے نا کہ جس کو پتہ نہ ہو، حساب وہ لیتا ہے جس کو پتہ تو اب وہ مالک ہے جو ہو چکا، مالک کو اس کو بھی پتہ ہے، جو ہو رہا ہے مالک پتہ ہے، جو ہونے والا ہے مالک کو پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے مالک کو کہ جنتی کون ہے اور دوزخی، یہ سارا تو پتہ اس کو۔ جب سارا پتہ ہے تو پھر آپ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ 50,000 سال کا دن بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تفسیر مظہری مظہر جانے جانا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے 50,000 سال ساری خلق کو کھڑے کر کے بتانا ہے کہ 50,000 سال گزر سکتا ہے، مصطفیٰ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ 50,000 سال کا دن ختم ہو سکتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی شان ختم، وہ جو اتنی شانوں والا مل جائے تو پھر جشن کیوں نہ منائے جائیں؟ تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں سارے مل کے جن کے دل کے کریم آقا کی آمد پہ خوش ہے جناب، سنی تو ضرور خوش ہے، ان کی آمد پہ خوشیاں کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں کرو، مومنوں محفلوں کو سجایا کرو، مومنوں محفلوں کو سجایا کرو۔
اب کریمہ کا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو مالک مجھے کہے گا، حکم کرے گا کہ اے محمد صلی اللہ بیٹھ جا۔ کریمہ کا فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا ہاتھ باندھ کے مولا تیرا حکم ٹھیک ہے مگر مجھے تیرا ادب بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو پھر مالک پوچھے گا کہ محمد تو نے بیٹھنے نہیں تو کیا چاہتا ہے؟ تو کریمہ کا فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ مالک تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر تو اجازت دے، اگر اجازت دے تو میں سب کے سامنے عاجزی کے ساتھ آج تجھے سجدہ نہ کرا۔ سجدے کو کریم آقا نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ دوستو سجدہ کیا کرو، سجدہ نہ کروں۔ کریم آقا فرماتے ہیں اللہ کی اجازت ہوگی میں سجدے میں سر کو رکھوں گا۔ فرمایا جب سر کو سجدے میں رکھوں گا نا مالک کہے گا اب اٹھا لے، میں کہوں گا اب رکھا ہے، اب یہ ایسے نہیں اٹھے گا، یہ اس وقت اٹھے گا جب میری امت جنتی بن جائے۔ سرکار جہاں بھی گئے امت کا خیال رکھا ہے، دنیا میں آئے تو امت کا خیال ہے، معراج پہ گئے تو بولے معراج پہ گئے تو امت کا خیال ہے۔ اگر کریمہ علیہ السلام غار حرا میں جاتے ہیں تو امت کے لیے، اگر سجدہ لمبا کرتے ہیں تو امت کے لیے، آنسو بہاتے ہیں تو امت کے لیے۔ توجہ رکھنا، وہ بڑا بدبخت امتی ہے جو ایسے نبی کو یاد نہ کرے۔ کتنا بدبخت وہ نبی ہوگا، وہ امتی ہوگا جو ایسے کریم نبی کو یاد نہ کرے۔ اگر وہ زندگی میں کہتے رہے امتی 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 تو امتی کو بھی زندگی میں کہنا چاہیے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ ہر جگہ پہ امت کا نعرہ میرے نبی نے لگایا ہے، تو ہر سانس کے ساتھ امتی کو نعرہ اپنے نبی کا لگانا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر لگائیں مل کے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا یہ مل گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قد تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ سارے محدثین فرماتے ہیں نور سے مراد یہ نبی پاک کی ذات ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب کریمہ علیہ السلام کی دوسری جناب شان میں آئے مبارکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا خوب جشن خوب خوشیاں مناؤ۔ آگے کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون۔ فرمایا یہ جو تم مال و دولت جتنا بھی جمع کر کے رکھتے ہو نا اس سے بہتر ہے کہ میرے محبوب کی خوشی مناؤ، میرے محبوب کی۔ کہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آپ جہاں سے بھی قرآن پڑھیں گے نا، جو بھی کھول لے پارا قرآن پڑھیں گے. حقیقت ہے جو بھی پارا کھول لے، جو بھی ورقہ کھول لے، جو بھی سطر کھول لے، وہ سارے کا سارا میرے نبی کی شان بیان 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 بیان. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ شدہ مدہ سب شان تیری وچ آیاں تے آماں لوکاں او خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ.